السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر عبدالواجد چودھری ہے اور میں آج آپ سے پھر مخاطب ہوں. پچھلی ویڈیوز میں نے ایکیوٹ کڈنی فیلئر، سڈن جو گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا تھا. تو آج میں آپ کو طویل مدتی کڈنی فیلئر یعنی کرونک کڈنی فیلئر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں طویل مدتی گردوں کا فیل ہونا یا مستقل اور آہستہ آہستہ فیل ہونا، وہ آپ نام دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا. میں یہ عرض کروں گا کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے کڈنیز جو ہیں یا گردے جو ہیں وہ فوری طور پہ فیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات تو اس میں ہے ذیابیطس، شوگر کی بیماری جو ہے، اس سے سب سے زیادہ گردے فیل ہوتے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ شوگر کی بیماری سے سب سے زیادہ گردوں کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ جب ایک دفعہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے. یہ کوئی بھی آپ کو یہ بتائے نا کہ آپ ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں اور وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے آپ کو، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جس سے وہ مکمل طور پر واپس ٹھیک ہو جائیں. نہیں، تھوڑے بہت ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر بھی ڈیمیج رہتا ہے. کیونکہ اگر 8-10 سال سے زیادہ اس شخص کو شوگر ہوئی ہے اور اس کا شوگر لیول جو ہے وہ ایب نارمل یا ہائی رہتا رہا ہے، اور اس کے یورین میں پروٹین لیک ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو کڈنیز میں گردوں میں کچھ ڈیمیج ہے، وہ ڈیمیج رہے گا. ہاں، کتنا ڈیمیج ہے اس کے بارے میں بھی میں ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے میجر کرتے ہیں اور کس طرح اس کی پروگریس کو دیکھتے ہیں یا پروگنوسس کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر سیدھی سی بات ہے، جب بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے تو اس کو نیچے لانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس سے گردے خراب ہوتے ہیں. موٹاپے سے گردے خراب ہوتے ہیں. گردوں کی پتھریوں سے گردے خراب ہوتے ہیں. گردوں کی پتھریاں جب ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تو وہ نکلتے ہوئے گردوں کو ڈیمیج کرتی ہیں. اگر وہ بار بار ہوتی رہیں تو وہ ڈیمیج کرتی ہیں. تو اس کا بھی ایزیلی علاج کیا جا سکتا ہے. پھر دوائیوں کا استعمال، بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جن سے گردوں کو نقصان ہوتا ہے. ان کا الٹرنیٹیو یا ان کے جو دوسری دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، جو کہ کچھ سیف ہوتی ہیں، جو کہ اسی مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، اور جو دوائیاں گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن سے گردوں کو نقصان ہوتا ہے. اس میں سے ایک ہے انڈین ادرک ایک چیز ہے، اور ایک ہے انڈین سنیک روٹ، ایک ہے انڈین برتھ ورٹ، ایک اور چیز ہے، اور ایک ہے فینگ جی. یہ ساری ہربز ہیں یا جڑی بوٹیاں آپ ان کو کہہ لیں، ان سے گردوں کو نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ کینسر کے علاج کی دوائیں، اس کے بارے میں ایک علیحدہ لیکچر چاہیے بہت ڈیٹیل میں، کہ کینسر کی کچھ دوائیوں سے ٹھیک ٹھاک گردوں کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سے بچایا جا سکتا ہے، گردوں کو بچایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کینسر کی دوائی دیں، کینسر تو ٹھیک ہو جائے لیکن گردے خراب ہو جائیں اور بندہ مر جائے گردوں کی خرابی کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ تسلی رکھیں. یورک ایسڈ کی کثیر مقدار جب جمع ہوتی ہے تو گنٹھیے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور گنٹھیے کا مرض آپ کو پتہ ہے اسے کہ گاؤٹ کہتے ہیں، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اس صورت میں اگر آپ کا یورک ایسڈ مسلسل کافی عرصہ ہائی رہے تو اس سے گردوں کی خرابی بھی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بلڈ کی کچھ بیماریاں ہیں، مثلا لیوکیمیاز ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں ملٹیپل مائلوما خون کے سفید جو ذرات ہیں اس کی بیماری ہے. اور اس کے میں نے بہت سارے مریض دیکھے ہیں اور ان کو ڈائگنوز کیا ہے، اور ان کو پھر ہم نے بلڈ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا ہے اس کی کیموتھراپی کے لیے. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد گردے جو ہیں کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں علاج کے بعد. پھر شریانوں کے سکڑنے کی بیماری ہے. پھر اس کے بعد ہے ہارٹ فیلئر، دل کا فیل ہونا، کنجسٹیو ہارٹ فیلئر یا ڈائسٹالک ہارٹ فیلئر. دل کی فیل ہونے کی کچھ یہ کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ قسمیں ہیں، ان سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. مردوں میں ایک غدود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں پراسٹیٹ. جب بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پراسٹیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور پیشاب کی نالی جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اور اگر اس کا علاج اس وقت پہ نہ کرایا جائے تو اس سے پھر obstruction یا رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بھی گردے جو ہیں کم از کم وقتی طور پہ تو کافی ان پہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کا فیل ہونا، اس میں بھی گردوں کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر امیون سسٹم کی بیماریاں، یا پھر پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن، اور اس کے علاوہ گردوں کی پیدائشی بیماریاں جیسے کہ گردوں میں پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز جسے کہتے ہیں، اس میں بہت سارے سسٹس جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں گردوں کے اندر، اور یہ بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک بیماری کافی لوگوں میں ہوتی ہے اور پیدائشی ہوتی ہے، اور اس سے بھی گردے ڈیمیج ہوتے ہیں، لیکن اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بازاری دوائیاں ہیں، illicit ڈرگز جسے کہتے ہیں، نشے کی دوائیاں، مثلاً کوکین، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ کوکین سے گردے فیل ہوتے ہیں، کوکین سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، کوکین سے آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ بہت سارے میں نے مریض دیکھے ہیں جو کوکین کی وجہ سے جن کے گردے ٹوٹلی فیل ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈائلسس پہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اب یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ تشخیص کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو پیشاب کا ٹیسٹ ہے، پھر بلڈ ٹیسٹ ہے، اور بلڈ ٹیسٹ میں کریاٹنن کا لیول جاننا بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ کو ساری گردوں کی جو بیماری ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گردے کتنی حد تک فیل ہو چکے ہیں اور ان میں کتنی جان باقی ہے۔ اس کا ڈیفینیٹلی آپ کو کریاٹنن کے لیول سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گردوں کے ایکس رے کر کے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کوئی اس میں پتھریاں تو نہیں ہیں یا اس میں سسٹس وغیرہ تو نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اگر نہ پتہ چلے تو پھر بایوپسی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کبھی کسی علیحدہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جب طویل مدتی گردے فیل ہوتے ہیں تو اس کے مراحل کیا ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گردے آہستہ آہستہ فیل ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ساری عمر فیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کے مراحل، کوئی سٹیجز ہوں گی۔ تو میڈیسن میں ہم نے اس کو 5 سٹیجز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک پہلی سٹیج ہے G1، اسے نارمل، اس میں گردے نارمل ہوتے ہیں، اس میں 90% سے زیادہ، 90% سے زیادہ گردوں کا جو فنکشن ہے، کام ہے، وہ موجود ہوتا ہے، گردے نارمل ہوتے ہیں G1۔ G2 جو ہے اس میں تھوڑی سی بیماری پیدا ہو جاتی ہے گردوں میں کسی وجہ سے بھی، لیکن میں صرف آپ کو اس کے سٹیجز بتا رہا ہوں کہ G2 میں 60 سے 90%، 60 سے 90% تک جو ہے نا بیماری، اس کے جو گردوں کی جو حالت ہے وہ قائم ہوتی ہے، تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے۔ جو G3 ہے اس میں 30 سے 60% جو گردے ہیں وہ ابھی باقی ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیماری تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے G3 میں۔ G4 میں بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے، G4 میں 15 سے 30% تک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں گردے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر G4 میں بہت ساری علامات جو ہیں، اور بہت سارے اور بلڈ کے اندر، خون کے اندر جو ہیں الیکٹرولائٹس وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آخری سٹیج G5، اس میں گردے بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں، ان کا جو فنکشن ہے، ان کا جو کام ہے وہ 15% سے کم رہ جاتا ہے، اور اس سٹیج میں تو ہر حال میں مریض کو یا تو ایک نیا گردہ چاہیے ہوتا ہے یا پھر اسے ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہی گردے جو ہیں فیل ہونا شروع ہوتے ہیں تو کریاٹنن کا لیول جو ہے بلڈ میں اوپر سے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کریاٹنن کو آپ ایک زہر سمجھ لیں، اس زہر کو گردے جو ہیں وہ فلٹر کر کے یورین میں ڈالتے ہیں اور جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ اس زہر کا، کریاٹنن کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے، اور اسی سے ہمیں یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ گردے جو ہیں وہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ جتنا لیول کریاٹنن کا بلڈ میں ہائی ہوگا اتنے ہی گردے زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے۔ تو اس کے لیولز جو ہیں کریاٹنن کے، ان سے ہم یہ جو سٹیجز میں نے آپ کو بتائی ہیں G1، G2، G3، G4، G5، یہ ان کو ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ساری وجوہات ہیں گردوں کے فیل ہونے کی، اس میں علاج میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ذیابیطس یا ڈائبٹیز جو ہے، ڈائبٹیز میلیٹس جو ایکچول نیم ہے اس کا، وہ سب سے زیادہ گردوں کو خراب کرتی ہے اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تو
اور اس کا علاج کرنا اور مستقل کرنا اور ہر روز کرنا اور باقاعدہ اپنے اوپر نظر رکھنا، اپنے کھانے پینے کے اوپر نظر رکھنا، اپنے وزن کا خیال کرنا اور دوائیوں کو ساتھ ساتھ لیتے رہنا اور ڈاکٹر کے پاس جاتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر میں اگلے لیکچر میں پھر آپ کو بتاؤں گا مزید۔ پھر یہ ہے کہ بلڈ پریشر اگر ہائی ہو جائے تو آپ کو بلڈ پریشر کی دوائیں چاہیے ہوں گی۔ آپ کو اپنی سٹریس لیول کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ سٹریس لیول سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ سٹریس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، اس کی اور وجوہات بھی ہیں کہ بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو نیچے کریں، اپنی دوائیں لیں۔ اس کے علاوہ پھر جیسے میں نے کہا کہ موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، موٹاپے کو کم کریں، اور اس سے آپ کی اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بیٹر ہو جائے گا۔ تو موٹاپے کو ضرور کنٹرول کریں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ کی لیوکیمیاز یا ملٹیپل مائلوما ہے، صاف ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو بلڈ کے جو اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھانا پڑے گا اور ٹریٹمنٹ کرانی پڑے گی، اور اس سے بھی بالکل فرق پڑ جاتا ہے، گردے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوائیوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کون سی دوائی لے رہے ہیں اور کیسے لے رہے ہیں، اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے گردوں کو بچا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو ذکر کروں گا، اور میں ایک لسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان دوائیوں سے گردوں کے اوپر کافی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ میری اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ مردوں میں پراسٹیٹ گلینڈ جو بڑا ہو جائے تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے، اس کے بہت ساری اس کی ٹریٹمنٹس ہیں، اس کی دوائی بھی ہے، اس کا سرجری بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ گردوں کی پتھریاں اگر ہو رہی ہیں تو پتھریوں کو نکالنا ضروری ہے، اور اس کا جو پتھری جو ہے اس کو آپ اینالائز کرائیں کہ وہ کس قسم کی پتھری ہے، کیا وہ یورک ایسڈ سے بنی ہوئی ہے، کیا وہ اس میں کولیسٹرول ہے، کیا اس میں کیا وہ آکزلیٹس ہیں، اس میں وہ کیلشیم ہے، مطلب ہے طرح طرح کی جو ہے نا وہ مختلف قسموں کی پتھریاں ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کا انالیسس کر لیں تو پھر فوڈ کو، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے اور پانی زیادہ پی کے آپ پتھریوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ زیادہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو آج میرا مقصد صرف آپ کو یہ ایکسپلین کرنا تھا کہ کرونک کڈنی ڈیزیز یا طویل مدتی گردے کیسے فیل ہوتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کرونک کڈنی فیلئر ہے، ایک مریض کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا کہ اس کو کیسے جو ہے اس کے گردے آہستہ آہستہ فیل ہوئے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔